یہ تو ان سے پوچھے کہ انہوں نے صبح ناشتہ کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ آپ سے کہا ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتی، قوم کے مسائل میں اضافہ ہوا۔ اب اس سے قوم کو نجات چاہیے، اور نجات کا راستہ صرف اور صرف الیکشن کا راستہ ہے۔ زرداری صاحب جو ہے وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، اور آج بہت سے جو سیاسی خاندان ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب بھی وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ تو ان سے پوچھے کہ انہوں نے صبح ناشتہ کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں تو یہ جانتا ہوں نا کہ ایک مرتبہ پھر سے یہ جو ادھر سے ادھر جانے والا سلسلہ ہے یہ 2018 میں ان سے پوچھے۔ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے، یہ چلنے والی نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر سکتی، قوم کے مسائل میں اضافہ ہوا۔ اب اس سے قوم کو نجات چاہیے، اور نجات کا راستہ صرف اور صرف الیکشن کا راستہ ہے۔ 2023 میں الیکشن بہرحال ہونا چاہیے۔ شکریہ جی۔ کون کہتے ہیں؟ آپ سے کہا ہے؟ نہیں، الیکشن کے لیے پہلے حکومت کے لیے پہلے الیکشن چاہیے۔ اب الیکشن میں کون ہارتا ہے کون جیتتا ہے یہ الیکشن کے بعد پتہ چلے گا۔ پھر جب الیکشن کا نتیجہ آتا ہے اس کے بعد اس طرح سوالات اٹھتے ہیں۔ اب تو ہم الیکشن کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جناب۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام ایک طرف مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور دوسرے طرف بے انتہا بدامنی ہے۔ پاکستان کے تمام ادارے آپس میں دست بجنگ ہے، اور حکومت نام کی کوئی شے نہیں ہے پاکستان میں۔ صرف رات کو چینل پر ان کے چہرے لوگوں کو نظر آتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں اس وقت حکومت نظر نہیں آتی۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ گزشتہ 75 سالوں سے ہمارا جو نظام ہے وہ نہ جمہوری ہے، نہ حقیقی معنوں میں یہاں اسلامی اور کوئی نظریاتی ریاست اور حکومت بن گئی، نہ صدارتی نظام ہے، نہ پارلیمانی نظام ہے، اور ایک معجونی مرکب کی طرح جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے، جس کی کوئی ایک تصویر نہیں ہے۔ یہاں جو بھی حکومت آتی ہے اپنی ناکامیوں کا ملبہ گزشتہ حکومتوں پر ڈالتی ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی تو 4.25 سال یہی رونا روتی تھی کہ گزشتہ حکومت نے بہت زیادہ گند چھوڑا ہے، ابھی تو ہم اس کو صاف کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی تو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے۔ ان کا ترانہ بھی وہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت زیادہ گند چھوڑا ہے، ابھی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ڈی ایم کے لوگ مہنگائی کے خلاف جلسی جلوس کرتے تھے، لانگ مارچ کرتے تھے، اور اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے بالکل خاموشی اختیار کی ہے۔ پٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں مسلسل ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ خوراک کے چیزوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، دوائی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں کے لیے جینا اور مرنا دونوں مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو 3-4 مہینے اور بھی ملے، پھر بھی وہ مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کا ایجنڈا ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو ختم کرنا، آپس میں دست پگریبان رہنا، اور گالی گلوچ کا ایک نیا کلچر، الزامات کا ایک نیا کلچر، جس کا ہمارے پاکستان کے
ایک اسلامی کلچر سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پاکستان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ دونوں حکومتیں بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی اور 75 سالوں میں یہاں ایک دن کے لیے اللہ کا دین نافذ نہیں کیا۔ انہوں نے حقیقی جمہوریت سے بے اعتنائی کی اور آج بھی پاکستان میں کوئی جمہوری سسٹم کلچر نظر نہیں آتا۔ یہاں کچھ افراد کی بادشاہت ہے، خاندانی حکمرانی ہے، اور ان کی سیاست کا محور صرف ذاتی مفادات، پراپرٹیز میں اضافہ کرنا اور اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرنا، کارخانوں میں اضافہ کرنا، شوگر ملز میں اضافہ کرنا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک پر سودی نظام بھی مسلط کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر بچہ IMF اور ورلڈ بینک کا مقروض ہے۔ ان لوگوں نے کشمیر کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے، اور آج کشمیر پر انڈیا نے مکمل قبضہ کیا ہے، اور وہاں 8 لاکھ سے زیادہ فوج ہے، اور کشمیر کو ایک بین الاقوامی جیل میں تبدیل کیا ہے۔ ملک کے اندر بھی کوئی ریفارمز یہ نہ کر سکے، نہ بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام، نہ نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام، نہ کسان اور دہقان کے لیے کھاد اور پانی اور بیج کا انتظام۔ اور یہی چند لوگ ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں اور کبھی دوسرے پارٹی میں، کبھی تیسرے پارٹی میں، 75 سالوں سے یہی چند سیاسی دہشت گرد ہے جنہوں نے ہمارے ملک کی جمہوریت کو بھی یرغمال بنایا ہے، اور یہی کچھ معاشی دہشت گرد ہے جنہوں نے تمام کمانے والے اداروں کو یرغمال بنایا ہے۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کرپٹ مافیا کا احتساب کرے، اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور تمام سیاسی جماعتوں کا الیکشن پر ڈیٹ پر مذاکرات ہو، اس لیے کہ یہ نظام نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ 24 کروڑ پاکستان کو ایڈہاکزم کی بنیاد پر کیسے چلا رہے ہیں؟ پاکستان کو دنیا کے لیے ایک تماشا بنایا ہے۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ملک میں ایک پرامن الیکشن پر اتفاق ہو جائے، اور جتنا الیکشن ڈیلے کرے گی یہ حکومت اتنا ہی مسائل میں اضافہ ہوگا، عام آدمی کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ اور مقننہ آپس میں 10 بہ جنگ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہے جو کبھی PDM کے ساتھ اور کبھی PTI کے ساتھ، پھر PDM کے ساتھ، پھر PTI کے ساتھ، اور ان کی چھتری تلے یہی سیاسی بونے کچھ دنوں کے لیے آتے تو ہے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ یہاں ایڈہاکزم کی بنیاد پر ایک مستحکم حکومت قائم ہو، وہ معیشت کو ٹھیک کرے، وہ امن و امان کو قائم کرے، وہ قانون کی حکمرانی قائم کرے، اور اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اب عوام کو اختیار دیا جائے، اور جتنا اب ڈیلے کریں گے اتنا ہی عوام کے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔